جیسا کہ معلوم ہے کہ آج یہ تقریب اور یہ مجلس تکمیل حفظ قرآن کی ہے، ان بچوں کے سلسلے میں جنہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی اور اپنے سینوں میں ان کو محفوظ کیا، اس کی تکمیل کے موقع پر یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ نے ابھی بیان سنا اور اصلاحی اس کے ساتھ ساتھ بہترین نصیحتوں سے لبریز اور نہایت ہی مفید اور دل پذیر بیان آپ نے سماعت فرمایا، جس سے روحانی غذا میسر ہوئی، روح کی اور روحانیات کی تکمیل ہوئی۔ لیکن جسم کا بھی حق ہے اور جسم کے حقوق بھی قائم کر دیا حق تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے بندوں کے اوپر۔ ابھی آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا اور آپ کے معمولات سے ہٹ کر وقت ہو گیا، کھانے کی ضرورت بھی ہے اور پھر اس کے بعد نماز کا معاملہ بھی ہے، تو وقت بھی ابھی تنگ ہے، اس لیے جو کچھ میں عرض کروں گا بہت ہی مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ حق تعالیٰ جل مجدہ نے کائنات میں ہر چیز کا حق ادا کیا اور حق قائم کیا، یہاں تک کہ پرندوں کا، یہاں تک کہ نباتات کا، یہاں تک کہ جمادات کا اور بے جان چیزوں کے بھی حقوق قائم کر دیے، تو جاندار چیزوں کے، انسانوں کے حقوق بھی قائم کیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک ایک اونٹ نے آپ کو دیکھ کر بڑبڑانا شروع کیا، چلانا شروع کیا۔ حدیث میں آپ اس کے قریب پہنچے اور آپ نے اس کے قریب پہنچنے کے بعد اس کی پشت پر، اس کی گردن پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اس نے اپنا سر آپ کے کاندھے پر رکھ دیا اور آپ بڑی محبت کے ساتھ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور جو قرب و جوار میں لوگ موجود تھے ان سے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ مالک آیا تو آپ نے فرمایا مالک کو مخاطب کر کے کہ تم اس کے چارے پانی کا، اس کے کھانے پینے کا صحیح وقت پر انتظام نہیں کرتے، خیال نہیں رکھتے، یہ بے زبان جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمائے، ان کا حق یہ ہے کہ اس میں چارے پانی کا صحیح طور پر انتظام کیا جائے۔ آپ نے اس کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر، ماں باپ کا بھی حق ہے اولاد کے اوپر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین ہیں اور خلیفہ ثانی ہیں اور اسلام کی تاریخ کا ایک جزو لا ينفک ہے اور اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین رکن ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی حیات، آپ کی کارنامے، آپ کی زندگی تمام کی تمام مشعل راہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کا دور ہے اور آپ بحیثیت امیر المومنین حکومت فرما رہے ہیں اور اس وقت مدینہ منورہ میں آپ موجود ہیں کہ اچانک آپ کی خدمت میں ایک بوڑھا ضعیف شخص حاضر ہوا اور آنے کے بعد حضرت عمر سے عرض کیا کہ عمر آپ دیکھ رہے ہیں میری حالت، میں کس حالت میں ہوں،
بیمار ہوں، نحیف ہوں، نادار ہوں، کمزور ہوں، اور اپنا کوئی کسی قسم کا انتظام میرے پاس نہیں ہے۔ میرے 3 بیٹے ہیں، ہٹے کٹے، موٹے تازے، رحیم و شہید، کماتے ہوئے صحت مند، لیکن وہ میرا خیال نہیں رکھتے۔ عمر کو حسب عادت و حسب معمول جلال آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا خیال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں۔ کچھ ایسے صحابہ ہیں جن کو آپس میں آپ نمبر اگر دینا چاہیں تو بہت مشکل ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب، عمر ابن عاص، خالد ابن ولید، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپس میں آپ جرأت، بہادری اور جسور ہونے کے اندر اور کلمہ حق کہنے کے اندر آپ نمبر دینا مشکل ہے، آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گیا۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج دان نبوت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج دان اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا اور اتنا واقف ہے کہ آپ کی اگر سانس اوپر کا لیتے ہیں پیغمبر اور چھوڑتے ہیں سانس، یا سانس باہر کا لیتے ہیں اور پھر اس کو آپ ریلیز کرتے ہیں، تو سیدنا عمر سمجھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اور لوگوں نے لایانی اور لغو سوالات کرنے شروع کر دیے، ایسے سوالات جن کا موقع نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غضب میں آئے، جلال میں، اور آپ نے بہت ہی بیداری کے ساتھ اور بڑی ناگواری کے ساتھ ارشاد فرمایا، سلونی، پوچھو کیا پوچھنا ہے، اور بار بار آپ یہ فرماتے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ عالم جلال میں ہیں، اور حضرت عمر نے فوراً وہ کلمات ادا کیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری کیفیات طاری ہوئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے، اور اسلام کے معاملے میں تو بڑے جری اور بے حد کہنا چاہیے ایک طرفہ انداز میں سوچنے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت عمر کو جلال آ گیا، بڑے میاں کی یہ بات سن کر اور شکایت سن کر اولاد کی ناراض ہوئے، اور حکم دیا تینوں بچوں کو بلا لیا جائے۔ تینوں بیٹے حاضر ہوئے دربار میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ سیدنا عمر کے چہرے کے آثار اور حضرت کے تمام انداز اور دونوں طریق سے وہ نوجوان سمجھ گئے کہ حضرت عمر عالم جلال میں ہے۔ حضرت عمر نے دریافت کیا کہ یہ تمہارا باپ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا کہ تم اس کے حق ادا نہیں کرتے، شرم نہیں آتی تمہیں اس سے ڈوب کر نہیں مرا جاتا؟ یہ اب کمزور ہے، ضعیف ہے اور بیمار ہے، اور تم اس کی خیال نہیں رکھتے دوا دارو کا اور اس کی دوسری ضروریات کا، جو اس کا حق تم پر قائم ہے۔ تو نوجوان ایک آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ عمر کیا صرف ماں باپ کا حق اولاد پر ہے، یا اولاد کا بھی کوئی حق ماں باپ پر ہے؟ حضرت عمر نے کہا بلا شبہ، جس طرح ماں باپ کا حق اولاد پر قائم ہے، ایسے ہی اولاد کا حق بھی ماں باپ کے اوپر قائم ہے۔ بیٹے نے عرض کیا ایک نوجوان نے کہ حضرت اس سے پہلے کہ آپ کوئی فیصلہ فرمائیں، ذرا اولاد کا کیا حق ہے ماں باپ پر، وہ ذرا بیان فرما دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ باپ جب شادی کرنا چاہے تو ایسی بچی کا، ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جو عفیفہ ہو، پاک دامن ہو، مضبوط کیریکٹر کی ہو، دیندار ہو۔ تو اسی لڑکے نے عرض کیا کہ حضرت رک جائیے، اس سے پہلے آپ دوسرا حق بیان کریں، ہم خدا کی قسم نہیں جانتے کہ ہماری ماں کون ہے۔ آیا ہمارے باپ نے کسی طوائف سے شادی کی ہے، کسی بازاری عورت سے شادی کی ہے، یا کس سے شادی کی ہے؟ ہم آج تک نہیں جانتے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بہترین نام رکھے، اس لیے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بلا شبہ نام کا اثر پڑتا ہے، مبارک نام، بامانی نام رکھے جائیں، اور ناموں کے اندر اگر جدت ہو تو وہ بھی پسندیدہ ہے۔ اس سے خود قرآن مجید سے اشارہ ملتا ہے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ایسا نام ہے یحییٰ کہ اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھا گیا۔ معلوم ہوا، علماء نے لکھا کہ اس آیت کی روشنی میں کہ ناموں کے اندر جدت ہونی چاہیے، نیا پن ہونا چاہیے، نام بامانی ہو، مختصر ہو اور مبارک نام رکھے جائیں، اس کی ہدایت ملتی ہے اور اس کی تعلیم دیتی ہے شریعت۔ چنانچہ فرمایا حضرت عمر نے اولاد پیدا ہونے پر بامانی نام رکھے جائیں، تو دوسرا بیٹا آگے بڑھا، کہا حضرت ٹھہریے، میرے باپ نے میرا نام جعیل رکھا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ جعیل کے معنی وہ ہے جو ولادت میں اور پاخانے میں جو سفید رنگ کا کیڑا چلتا ہے اسے جعیل کہتے ہیں عربی میں، کہا میرا نام جعیل رکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تیسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد جب کسی قابل ہو جائے، ذرا شعور پکڑے، تو اس کو خدا اور خدا کے رسول کی معرفت کرانی چاہیے، پہچان کرانی چاہیے، دین کی تعلیم دلانی چاہیے، خدا کے بارے میں بتانا چاہیے، خدا کے احکامات، خدا کے مطالبات اور دین کے احکامات، دین کے مطالبات سے آشنا اور واقف کرانا چاہیے۔ تیسرا بیٹا آگے بڑھا اور کہا کہ حضرت ٹھہریے، خدا کی قسم ہم نہیں جانتے کہ خدا کون ہے اور خدا کا رسول کون ہے، اور خدا کے کیا ہم پر فرائض ہیں اور کیا واجبات اور کیا مطالبات ہیں۔ حضرت عمر نے چھوڑا بڑے میاں نوجوانوں کو اور بڑے میاں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بڑے میاں جب تم نے کوئی حق ادا نہیں کیا تو آج تم کس حق کا مطالبہ کرتے ہو اور کون سا حق چاہتے ہو؟ تو حقوق قائم کر دیے۔ یہ درسگاہیں جو قائم ہوئی ہیں آپ کے اس حق کی ادائیگی میں معاون ہیں جو شریعت اور اسلام آپ کے اوپر قائم کرتا ہے۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں، اولاد کی بہترین اخلاقیات کو عطا کرنے کے سلسلے میں اور اخلاقیات کی تعلیم میں۔ ابھی فرما رہے تھے کہ یہاں پر نشے کی بھرمار ہے اور ہر طریقے کا نشہ، کچھ تو یہاں کے حالات کی وجہ سے، کچھ دشمنوں کی سازش کی وجہ سے یہاں پر نوجوانوں میں نشے کی قلت اور نشے کی عادت عام کی جا رہی ہے اور اس کو ترویج دی جا رہی ہے اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے، زندگی برباد ہے۔ طنطاوی نے ایک موقع پر لکھا، علامہ طنطاوی صاحب تفسیر ہے، مصر کے عالم ہیں، بڑے مفسر ہیں، لکھا کہ میں نے مصر کے اندر دیکھا ایک شخص کو کہ پیشاب کر رہا تھا اور اپنے پیشاب سے وضو کر رہا تھا اور شراب کے نشے میں تھا اور کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی جعل بولی طاہرا و مطہرا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے پیشاب کو پاک اور پاک کر دینے والا بنا دیا۔ نہ دنیا کی ہوش، نہ دین کا کوئی کسی قسم کا خیال، نہ دینی احکامات کا کوئی خیال، نہ کسی اور چیز کا۔ زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد، گھریلو زندگی بھی معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے۔ تو اپنے نوجوانوں کو بہترین تربیت کے لیے، ان کی اخلاقیات کی درستگی کے لیے، برے خصائل اور عادات سے ان کو بچانے کے لیے یہ مدارس ہیں۔ ہم نے اب تک، میں نے اپنی مدت عمر میں تقریباً 60 سال سے زیادہ میری عمر ہے، میں نے اب تک کسی مدرسے کے طالب علم کو نشہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ کسی ادارے کا کوئی طالب علم، کسی مدرسے میں پڑھنے والا کوئی طالب علم، دین کا طالب علم، کسی ادارے کا کوئی طالب علم نشے کی عادت میں مبتلا ہو۔ معلوم ہوا کہ وہاں کا ماحول، وہاں کی تعلیم، وہاں کی تربیت اس بات کی غماز ہے کہ ان کو آپ کے بچے کی تربیت، اس کے اصلاح اور اس کی تصحیح کے لیے بہترین ایک مراکز اللہ تعالیٰ نے قائم کر کے دے دیے اور یہ خدمت میں آپ کے لگے ہوئے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ، اب اسی اولاد نے قرآن مجید کی تکمیل کی اور قرآن مجید کو حفظ کیا، خدا کے کلام کو اپنے سینے میں اتار لیا۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو منور فرمائے اور خداوند تعالیٰ ان کو بہترین مستقبل عطا فرمائے جنہوں نے یہ کیا۔ قرآن مجید کے اثرات ہیں، قرآن مجید کی تاثیر ہے، انفرادی طور سے بھی اور اجتماعی طور سے بھی۔
قرآن کو اگر کوئی تلاوت کرے، قرآن کو اگر کوئی مطالعہ کرے، قرآن کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائے تو اس کی زندگی تبدیل کر دے گا، اس کی زندگی کے اندر ایک بہترین تبدیلی آئے گی، انقلاب برپا کر دے گا۔ پھر معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر جہاں قرآن کا دور دورہ ہو، جہاں قرآنی تعلیمات سے استفادہ کی صورتیں ہوں، اور جہاں قرآن سے فائدہ پہنچانے کے مجالس قائم ہوں، وہ پورا معاشرہ، وہ سوسائٹی ایک نمونہ ہوگی اور ایک بہترین سوسائٹی اور سماج، صحت مند سماج کی تشکیل میں مددگار ہوگا۔ تو قرآن مجید اجتماعی طور سے بھی اور انفرادی طور سے بھی زندگی کو متاثر کرتا ہے، اس میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا اثر یہ ہے، پھر اس کے اثرات یہی نہیں اس دنیا میں نمایاں ہوں، آخرت کے اندر بھی۔ دہلی کے اندر شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے، علامہ کشمیری اور علماء ہند نے کہا اس خاندان کے بارے میں کہ ای خانہ ہم آفتاب است، کہ اس خاندان میں جو شخص پیدا ہوا وہ اپنی جگہ پر سورج اور چاند جیسا روشن اور تابناک ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے، اپنے فضل کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنے تقدس کے اعتبار سے، اپنے توجہ کے اعتبار سے نمونہ ہے۔ ہندوستان میں ایسا خاندان، اس کی کوئی دوسری نظیر اور کوئی دوسری مثال نہیں۔ اس خاندان کے دو صاحبزادے شاہ ولی اللہ کے، شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر، دونوں بھائی ہیں۔ بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز ہیں۔ علامہ کشمیری نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی جا رہی ہے، جب سے قرآن مجید کا نزول ہوا اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک قرآن مجید کی توضیح، اس کی تفسیر، اس کی تشریح کے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے اوپر جو کام کیا ہے حضرات علماء کرام نے، حضرات مفسرین نے، ان کی تفسیر کے ذخیرے کو جمع کیا جائے تو آپ کی یہ مسجد اور اس کا یہ ہال، اس جیسے درجنوں ہال چاہیے کہ اس کی اندر سمانے کے لیے اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنا ذخیرہ جمع کر دیا حضرات علماء کرام نے۔ کشمیری نے فرمایا اس کے باوجود آج تک قرآن مجید کو حل کرنے، قرآن مجید کو حل کرنے کا حق ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکا، قرآن مجید کو حل کرنے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر فرمایا کاش شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تفسیر پوری ہو جاتی، تفسیر عزیزی، تو قرآن مجید کو حل کرنے کا قرض امت کی گردن سے ادا ہو جاتا۔ اس شان کے بڑا عالم ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ فرمایا ہندوستان میں ان جیسا مصنف، ان جیسا مدرس اور ان جیسا عالم پیدا نہیں کیا، شاہ صاحب جیسا۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، فارسی زبان میں، اردو میں اس کا ترجمہ آ چکا۔ چند پارے ہی کیے تھے حضرت نے کہ حضرت کی وفات ہو گئی، اس شان کی تفسیر ہے۔ چھوٹے بھائی نے اردو ترجمہ کیا تفسیر قرآن مجید کا، شاہ عبدالقادر نے، حافظ قرآن ہیں۔ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے اتنے معتقد ہیں، اتنا ان کی بزرگی کے قائل ہیں کہ 29 شعبان کو جب چاند کا امکان ہوتا تو عصر کے بعد پوچھتے حضرت شاہ عبدالعزیز طالب علم سے کہ جا کر دیکھ کر آؤ مسجد میں عبدالقادر کیا کر رہا ہے۔ کہ جس مسجد میں شاہ عبدالقادر قیام پذیر تھے وہاں بھیجتے کسی طالب علم کو، بڑے بھائی، اور کہتے جا کر دیکھ کے آؤ عبدالقادر کیا کر رہا ہے۔ طالب علم اگر آ کر یہ کہتا کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے تھے عصر کے بعد، تو فرماتے تھے کہ آج رمضان کا چاند ہو جائے گا 29 شعبان کو۔ اور اگر طالب علم آ کر یہ کہتا کہ حضرت وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے، تو فرماتے تھے کہ آج رمضان کا چاند نہیں ہوگا۔ اور فرماتے تھے کہ میرے بھائی کا کشف اتنا مضبوط ہے کہ اگر آج رمضان کا چاند ہوتا تو وہ تراویح کی تیاری کرتا ہوتا اور تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہوتا۔ ان شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا۔ علماء دیوبند کا فیصلہ ہے کہ اگر قرآن مجید اردو زبان میں نازل ہوتا بجائے عربی زبان کے تو اس زبان میں نازل ہوتا جس میں شاہ عبدالقادر نے ترجمہ کیا۔ اس شام کے شاہ عالم ہیں شاہ عبدالقادر۔ وفات ہو گئی چھوٹے بھائی کی، شاہ عبدالقادر صاحب کی۔ جب وفات ہو کر تدفین ہو گئی اور مہدیان کے قبرستان دہلی میں اپنے والد کے پہلو میں دفن کیے گئے، شاہ ولی اللہ کے پہلو میں، اگلی صبح کو تدفین کے بعد شاہ عبدالعزیز فجر کے بعد آئے قبر پر، طلبہ ساتھ ہیں،
کچھ دیر قیام فرمایا اور پھر فرمایا قیام کرنے کے بعد کہ آج اس قبرستان سے اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں سے عذاب ہٹا لیا، اور فرمایا پھر کہ یہ میرے بھائی عبدالقادر کے حفظ قرآن کی برکت ہے۔ مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مجلس میں موجود ہیں اپنی مجلس کے اندر، اور چھت کا پنکھا حضرت کو کیا جا رہا ہے۔ اب تو یہ پنکھے آ گئے سیلنگ فین کہلاتے ہیں، طرح طرح کے پنکھے آ گئے۔ قدیم دور میں چھت کے اندر کپڑا لٹکا دیا جاتا اور اس کے اندر ایک رسی باندھی جاتی، اس رسی سے اس کپڑے کو ہلایا جاتا، اس کو فرشی پنکھا کہتے تھے۔ وہ پنکھا استعمال کرتے تھے، کپڑے کا پنکھا۔ ایک صاحب وہ پنکھا کر رہے تھے حضرت کو مجلس میں اور ڈوری کھینچ رہے تھے اس رسی کو۔ اچانک انہوں نے سوال کیا، اجی حضرت یہ جو لوگ تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ ہماری تدفین، ہماری موت کے بعد کسی عالم کے پہلو میں، کسی بزرگ کے قبرستان میں، جنت البقیع میں یا مکہ معظمہ میں یا کسی فلاں عالم کے پہلو میں ہمیں جگہ مل جائے، ہمیں دفن ہونے کا موقع مل جائے، کیا مردے کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے کسی عالم، کسی بزرگ کے پہلو میں دفن ہونے سے؟ تو حضرت تھانوی نے دریافت کیا کہ پنکھا کسے کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت آپ کو کہ ہوا کسے لگ رہی ہے؟ کہا کہ حضرت سب مجلس والوں کو۔ فرمایا بس جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں قبرستان میں کسی مخصوص بندے پر چلتی ہیں، کسی عالم پر، کسی خدا رسیدہ بزرگ پر، کسی حافظ قرآن پر، تو پورا قبرستان فیضیاب ہوتا ہے، پورے قبرستان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے تم ہوا مجھے کر رہے ہو اور تمام مجلس والے فیض اٹھا رہے ہیں، تو قرآن مجید کے یہ اثرات بھی ہیں، یہ تاثیرات بھی ہیں۔ پھر قرآن مجید کے اثرات آخرت تک چلے گئے، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا اور جنت میں ابدیت عطا فرمانے والا قرآن مجید ہے۔ اس دنیا کے اندر اخلاقیات کو درست کرنا، ایمانیات کو مستحکم کرنا، عقائد کی درستگی، ایمان پر استحکام، اس کو عطا کرتا ہے، اور آخرت کا دوام اور جنت کا خلود عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اثر ہے۔ تو اسی کو ارشاد فرمایا جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہمارا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک مت کرنا، نہ اس کی تاثیر میں شک کرنا، نہ اس کے اثرات میں شک کرنا، نہ اس میں شک کرنا کہ یہ ہمارا کلام ہے۔ اس بات کو کسی طور پر، کسی وقت پر قبول نہ کرنا کہ یہ خدا کے علاوہ کسی بندے کا، کسی انسان کا کلام ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں اسی منہج پر اور اسی اسلوب پر کلام کیا۔ فرمایا لا ریب فیہ، پھر دوسرے رکوع میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہمارا کلام ہے، اس کے کلام ہونے میں کوئی شک ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ چیلنج کر دیا۔ جب پہلے مضمون کی جانب لوٹے تو اسی الفاظ کو لے کر آئے جو پہلے مضمون میں تھا، جو فرمایا تھا لا ریب فیہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، دوبارہ جب مقرر ارشاد فرمایا تو ریب کا لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، قرآن مجید کا یہ طرز ہے، قرآن مجید کا یہ انداز ہے۔ پھر اپنی قدرت پر، اپنی طاقت پر، اپنی قدرت کاملہ کے اوپر دلائل قائم کیے، براہین قائم کیے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان، یہ پھل، یہ پھول، یہ سبزیاں، یہ تمام کی تمام ہماری قدرت کا نمونہ ہے، قدرت کاملہ کا نمونہ ہے۔ تمام اپنی توحید کے اوپر، اپنی قدرت پر براہین دلائل قائم کیے پورے قرآن مجید میں۔ آخر میں جا کر فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ ہم نے اپنی توحید پر دلائل قائم کر دی ہے، براہین قائم کر دی ہے، ہم نے ہر طرح کی دلیل قائم کر دی، ہم نے تمہارے سامنے شہادتیں بیان کر دی۔ یہ تمام وہ بولتی شہادت ہے، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ کوثر، یہ سبزہ زار، یہ آبشار، یہ سب ہماری قدرت کے اوپر دلائل ہیں۔ اگر اس کے باوجود کبھی شیطان تمہیں ورغلائے اور تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈالے، تمہارے دل کے اندر شک ڈالے، تو یہ پڑھ لیا کرو، ایک آخری نسخہ بتا رہے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ کیا ہم آخری نسخہ بھی بتائے دیتے ہیں، اس کا اہتمام کر لینا تو شک سے، شبہ سے اور ریب سے پاکیزہ رہو گے۔ اب اس کلام کو کوئی بچہ
کوئی نوعمر، کوئی جوان، کوئی صاحب ہمت اپنی روح میں اتار رہے، اپنے سینے میں جذب کر رہے، اس کی سعادتوں کا کیا کہنا، اس کی قسمت قابل رشک ہے۔ الحمدللہ آپ کے اس ادارے سے 6 بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ خدا تعالیٰ ان کی زندگی کو قبول فرمائے، ان کی زندگیوں کے اندر روشن اور تابناکی اور ان کی زندگیوں کے اندر بے پناہ اجالے عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ جل مجدہ ان کے اساتذہ کرام کو اس درگاہ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس کے معاونین کو جنہوں نے اس درگاہ کے چلانے میں اور اس کو قائم رکھنے میں اور اس کی بقا میں دامے درمے سکھنے تعاون کیا، اپنی بات سے تعاون کیا، اپنے مشورے سے تعاون کیا، اپنے مال سے تعاون کیا، چل کر آئے یا کسی بھی طور سے تعاون کیا، سب اجر کے مستحق ہیں عند اللہ انشاءاللہ۔ خدا تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو قائم رکھے اور یہاں پر ایسے ہی حفاظ کرام تیار ہوتے رہے اور یہاں کا ماحول اسلامی ماحول رہے، ایمانی ماحول رہے، دینی ماحول رہے۔ یاد رکھنا، مقرر عرض کرتا ہوں کہ دینی ماحول کے قیام میں یہ درسگاہیں قلعہ ہیں، یہ بنیادی پتھر ہیں، یہ ستون ہیں۔ ان ستون کو دوام عطا کرنا، ان ستونوں کو استحکام عطا کرنا، مضبوطی عطا کرنا، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بہترین طریقے پر عہدہ برآمد ہوں گے۔ وآخر دعوانا